ابو جہل نہیں چمٹا، ابو لہب نہیں چمٹا، جس کے اندر بھی کچھ سلامتی ہے فطرت، سلامتی ہے طبع، اس کی ڈگریز مختلف ہوگی. جن کی بہت سی سلیم طبع وہ فوراً آ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جن کو ذرا کچھ تھوڑا بہت جو ہے ان کے ہاں کچھ پالیوشن تھی، کچھ آلودگی تھی، 6 سال لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ لوگوں کو اور زیادہ وقت لگ گیا. لیکن یہ کہ اصل میں کھینچنے والی شے میگنیٹ، سلیم الطبع لوگوں کو کھینچنے والا قرآن. تو پروکیورمنٹ جو ہے، جو انسانی قوت کار کو فراہم کرنے کے لیے، وہ بھی قرآن. پھر اس کی تعلیم اور تربیت اور تزکیہ، یہ بھی قرآن سے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا میں ترتیب یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. یہاں تزکیہ آخر میں ہے، لیکن 3 جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی ہے وہاں تزکیہ درمیان میں ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ جمعہ میں پھر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس لیے کہ لوگوں کو کھینچ لینا اور ان کے اندر سے ان کو پاک کر دینا، اس کا ذریعہ ہے تلاوت قرآن. پہلے مرحلے یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے یہ باتیں سمجھائی ہیں. اندر کا تزکیہ، اندر کی پاکی، اندر کی ناپاکی، دلوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، شیطان جو انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ڈھال یا شیطان کو ختم کرنے کے لیے شمشیر صرف ایک ہے، وہ قرآن. وہ میگنیٹ جو لوگوں کو کھینچے گا وہ بھی قرآن، اور جو تزکیہ کرے گا وہ بھی قرآن. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تمہارے اندر، سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن، شفا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کشتن ابلیس کار مشکل است ذاک اوہم اندر اعماق دل است خوشترا باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش. اور اس کے بعد ظاہر بات ہے تعلیم الکتاب اور تعلیم الحکمہ، ان کا تو تعلق ہے قرآن سے. تعلیم الکتاب شریعت کا علم، حلال اور حرام کا علم، جائز اور ناجائز کا علم. حکمہ ان احکام کی حکمت، ان کے انڈر لائن پرنسپلز. کیا چیز ہے وہ حکمت باطنی کہ جو ان سب کو ملا کر ایک آرگینک ہول بناتی ہے؟ کیا اصل مقاصد ہیں جو جن کو سب سرو کرتے ہیں یہ احکام؟ یہ پورا کا پورا عمل آپ نے دیکھا، اور یہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ یہ سارا کا سارا قرآن مجید سے ہو رہا ہے. اس کا مرکز و محور قرآن مجید. اب اگلا نقطہ وہ ہے جس پر میں نے میرا خیال 10-12 سال شاید 15 سال پہلے تقریر کی تھی مسجد دارالسلام باغ جناح میں، اور وہ کتابچے کی شکل میں موجود ہے. اس دور میں ہمارے لیے جہاد بالقرآن کے 5 محاذ ہیں. وہ کتابچہ آپ شائع شدہ ہے موجود. اس کو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ان میں سے 4 تو ایسے ہیں جن کے لیے جو ضرورت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ لوگ قرآن سے متعارف ہو جائیں، اس کی طرف کھینچ آئیں، اور اتنی عربی زبان سیکھ لیں کہ قرآن مجید کے اور ان کے مابین ترجمے کا جو پردہ ہے وہ حائل نہ ہو، یہ حجاب نہ رہے. بس اتنی عربی. بڑے علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. تذکر بالقرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکر کے لیے بہت آسان بنایا ہے. تو ہے کوئی بھی جو تذکر حاصل کرنا چاہے؟